جب تک کہ پیغام میں پاک روح کی طاقت نہیں رہیں گی، وہ پیغام نہ لوگوں کے دلوں میں کام کر سکتا ہے، نہ لوگوں کے زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم ایوب کی کتاب باب 13 اور اس کی آیت 6 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 13 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 14 اٹھائے تھے اور باب 14 کے پہلے 5 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام شروع کریں گے اور پڑھیں گے ایوب کی کتاب باب 14 اور اس کی آیت 6 سے 10۔ سو اس کی طرف سے نظر ہٹا لے تاکہ وہ آرام کرے، جب تک وہ مزدور کی طرح اپنا دن پورا نہ کر لے، کیونکہ درخت کی تو امید رہتی ہے کہ اگر وہ کاٹا جائے تو پھر پھوٹ نکلے گا، اور اس کی نرم نرم ڈالیاں موقوف نہ ہوں گی، اگرچہ اس کی جڑ زمین میں پرانی ہو جائے اور اس کا تنا مٹی میں گل جائے، تو بھی پانی کی بو پاتے ہی وہ شگوفے لائے گا اور پودے کی طرح شاخیں نکالے گا۔ لیکن انسان مر کر پڑا رہتا ہے، بلکہ انسان دم چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ کہاں رہا؟ پیارے بھائی اور بہن، ایک آدمی یہ دنیا میں زبردست کامیاب ہوا ہوگا، کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ مشہور بھی ہوا ہوگا، اور اس کے بعد انہیں غائب ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کہاں ہے؟ اس کے لیے شاید تھوڑے یادگار کھڑے ہوں گے، شاید اس کے نام میں 2-3 گلیاں رکھے ہوں گے، مگر اس میں کیا اچھی بات ہو رہی ہے؟ اس سے جو ہے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ سوچو۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہ چیز ایوب کے ایمان کو ظاہر کرتی ہے۔ آیت 14 اور 15 پڑھیں گے۔ اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ میں اپنی جنگ کے کل ایام میں منتظر رہتا، جب تک میرا چھٹکارا نہ ہوتا۔ تو مجھے پکارتا اور میں تجھے جواب دیتا، تجھے اپنے ہاتھوں کی صنعت کی طرف رغبت ہوتی۔ تو آدمی کے ساتھ ہمیشہ ایک سوال رہا ہے۔ سوال ہے، اگر ایک آدمی مرتا ہے، کیا پھر سے انہیں جی سکتا ہے کیا؟ ایوب جانتے ہیں کہ موت میں بھی خدا ان کو بلائیں گا، اور انہوں وہ بلاوے کا جواب دیں گے۔ دوسرے الفاظوں میں، ہمارے موت میں بھی خدا کا کام ہے۔ موت ہماری آخر نہیں ہے۔ آگے چل کے ہم ایوب کو یہ بولتے ہوئے سنیں گے کہ انہوں باب 19 اور اس کی آیت 25 سے 27 میں بولتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا، جسے میں خود دیکھوں گا، اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بیگانے کی۔ میرے گردے میرے اندر فنا ہو گئے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم باب 14 کو ختم کریں گے، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 15، اور باب 15 کا مضمون ہے الیفز کی بات چیت کا دوسرا دور۔ تو اب ہم یہ باب شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 3۔ تب الیفز تیمانی نے جواب دیا، کیا عقلمند کو چاہیے کہ لغو باتیں جوڑ کر جواب دے اور مشرقی ہوا سے اپنا پیٹ بھرے؟
کیا وہ بے فائدہ بکواس سے بحث کرے یا ایسی تقریروں سے جو بے سود ہیں؟ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم الفظ کے باتوں پہ غور کریں گے تو یہ باتوں میں حکمت ہے مگر تسلی نہیں ہے۔ الفظ کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب ہوا میں اڑ رہے ہیں، یعنی کہ ان کے باتوں میں خالی پن ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو الفظ جو ہیں ایوب کی کوئی مدد نہیں کر رہے، تو ایوب پہ حملہ کر رہے تاکہ انہوں گر گئے ویسا، تاکہ انہوں اقرار کرے کہ ان کے اندر گناہ چھپا ہوا ہے۔ الفظ کا جو ہے یہ خیال تھا ایوب کے بارے میں، ایک آدمی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا اچھی بات نہیں جبکہ آدمی بیمار ہے۔ آپ سوچ سکتے کہ ایوب کتنے بیمار تھے اور الفظ ان کے سامنے ایسے لفظ رکھ رہے ہیں کہ ان کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ کسی کو تسلی دیتے ہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور اب ہم آیت 4 سے 6 پڑھیں گے۔ یہاں الفظ بولتے ہیں، بلکہ تو خوف کو برطرف کر کے خدا کے حضور عبادت کو زائل کرتا ہے، کیونکہ تیرا گناہ تیرے منہ کو سکھاتا ہے اور تو عیاروں کی زبان اختیار کرتا ہے۔ تیرا ہی منہ تجھے ملزم ٹھہراتا ہے، نہ کہ میں، بلکہ تیرے ہی ہونٹ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ تو الفظ کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب خود اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے کہ الفظ کس طرح سے ایوب پہ حملہ کر رہے ہیں۔ آیت 7 میں انہوں بولتے ہیں، کیا پہلا انسان تو ہی پیدا ہوا یا پہاڑوں سے پہلے تیری پیدائش ہوئی؟ الفظ کا یہ سوال کرنا ایوب کو تانے مارے ویسا تھا۔ کتنی مشکل کی بات ہے اگر جب ہم خاص طور سے بیمار ہیں اور کوئی دوسرا ہم کو تانے مارتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچو کہ کیسا ہم کو محسوس ہوتا ہے اس بارے میں۔ اور ایوب بھی ہم یہ نہیں بھول جانا کہ انہیں ایک انسان تھے ہمارے ویسے، اور ان کو ضرور تکلیف پہنچی۔ آیت 8 اور 9 میں انہوں بولتے ہیں، کیا تو نے خدا کی پوشیدہ مصلحت سن لی ہے اور اپنے لیے عقل مندی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ تو ایسا کیا جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے؟ تجھ میں ایسی کیا سمجھ ہے جو ہم میں نہیں؟ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو الفظ غلط طریقے سے حجت کر رہے ہیں۔ انہوں ایوب کو ایک خراب روشنی میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ انہوں ایوب کو وہ جگہ پہ نہیں لا رہے ہیں جہاں انہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں وہ آدمی ہیں جن کے پاس بڑی کمی اور بڑی ضرورت ہے۔ تو یہ دوست کے ذریعے سے ایوب کو کچھ بھی تسلی نہیں ہے۔ آیت 10 میں الفظ بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، یہاں لکھا ہوا ہے، ہم لوگوں میں سفید سر اور بڑے بوڑھے بھی ہیں جو تیرے باپ سے بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ دیکھ سکتے کہ الفظ کیا بول رہی ہیں۔ الفظ اپنے آپ کا اور اپنے دوستوں کا بچاؤ کرتے ہیں، یہ بول کے کہ ان لوگ ان سے بڑے ہیں۔ الفظ یہ بولتے ہیں کہ حکمت ان کے طرف ہے اور ایوب کے طرف نہیں ہے۔ تو الفظ کی یہاں یہ حجت ہے۔ آیت 11 سے 14 میں یہاں لکھا ہوا ہے، جہاں الفظ بولتے ہیں، کیا خدا کی تسلی تیرے نزدیک کچھ کم ہے اور وہ کلام جو تجھ سے نرمی کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ تیرا دل کیوں تجھے کھینچ لے جاتا ہے اور تیری آنکھیں کیوں اشارہ کرتی ہیں کہ تو اپنی روح کو خدا کی مخالفت پر آمادہ کرتا ہے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالنے دیتا ہے؟ انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو، اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق ہو؟ میرے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ آیت 14 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں الفظ جو ہیں بولتے ہیں، انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو، اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق ہو؟ تو یہ سچ بات ہے کہ سارے لوگ گنہگار ہیں اور یہ بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر الفظ یہ ارادے سے یہ بولتے ہیں کہ ایوب ایک خطرناک گناہ کرے ہیں جس کو انہوں باہر لانا ضروری ہے، یعنی کہ اپنے یہ گناہ کو
کھلے عام بتانا ہے اور اس کا اقرار کرنا ہے۔ الفز کا جو ہے ایوب کے بارے میں یہ خیال تھا۔ اب ہم آیت 15 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ الفز کیا بولتے ہیں۔ یا الفز یہ بولتے ہیں کہ دیکھ، وہ اپنے خودسیوں کا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں۔ تو الفز جو آسمان کے بارے میں بولتے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ اگر آسمان ناپاک ہے اور چھٹکارے کی ضرورت ہے تو انسان کو کتنا نہیں چھٹکارے کی ضرورت ہے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ حالانکہ یہ بات سچ ہے، مگر یہ بات ایوب پہ لاگو نہیں ہوتی ہے، اور انہوں جس حالت میں پڑے ہوئے ہیں اس پہ بھی یہ بات لاگو نہیں ہوتی ہے۔ تو الفز کا یہ بولنا بیکار تھا، کیونکہ ایوب کے دل کو یہ بات نہیں چھوئی، ایوب کے دل میں یہ بات تسلی نہیں پہنچائی۔ آیت 16 سے 21 پڑھیں گے۔ یہاں الفز بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو۔ پھر بھلا اس کا کیا ذکر جو گھنونا اور خراب ہے، یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، تو میری سن، اور جو میں نے دیکھا ہے اس کا بیان کروں گا، جسے عقلمندوں نے اپنے باپ دادا سے سن کر بتایا ہے اور اسے چھپایا نہیں۔ صرف انہی کو ملک دیا گیا تھا اور کوئی پردیسی ان کے درمیان نہیں آیا۔ شریر آدمی اپنی ساری عمر درد سے کراتا ہے، یعنی سارے برس جو ظالم کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ڈرونی آوازیں اس کے کان میں گونجتی رہتی ہیں۔ اقبال مندی کے وقت غارتگار اس پر آ پڑے گا۔ پیارے بھائی بہن، میں آپ کا توجہ آیت 20 اور 21 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں الفز بولتے ہیں، شریر آدمی اپنی ساری عمر درد سے کراتا ہے، یعنی سارے برس جو ظالم کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ڈرونی آوازیں اس کے کان میں گونجتی رہتی ہیں۔ اقبال مندی کے وقت غارتگار اس پر آ پڑے گا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو الفز پھر سے ایوب کو یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ ایوب شریر ہیں اور انہوں ان لوگوں سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ تو الفز جو ہیں ایوب کو تسلی دینے کے بجائے ایوب سے حجت کر رہے تھے۔ تو یہاں ہم ختم کریں گے باب 15 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 16 اور 17۔ باب 16 اور 17 کا مضمون ہے الفز کو ایوب کا جواب۔ تو میرے بھائی اور بہن، اب ہم ایوب کو سنیں گے۔ تو اب ہم اٹھائیں گے باب 16 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ یہاں ایوب بولتے ہیں، تب ایوب نے جواب دیا، ایسی بہت سی باتیں میں سن چکا ہوں، تم سب کے سب نکمے تسلی دینے والے ہو۔ تو ایوب یہاں اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی تم لوگ میرے کو اب تک بولے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں بولے ہیں، کیونکہ تم لوگ میرے کو جو بھی بولے ہیں وہ سارے باتیں میرے کو معلوم ہیں۔ اس کے بعد ایوب اپنے دوستوں کو جھڑکتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہیں، اور جھٹکے کے ساتھ ان لوگوں کو بولتے ہیں، تم سب کے سب نکمے تسلی دینے والے ہو۔ میرے بھائی، آپ سوچ سکتے کہ ایوب کے دل میں کتنی تکلیف پہنچی ہوں گی، اس لیے انہوں ایسے لفظ ان کے دوستوں کے لیے نکالے، یا انہوں اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لفظ تسلی کے لفظ نہیں ہیں، بلکہ ان کے لفظ میں کڑواہٹ ہے۔ تو ایوب کے دوستوں کے بول میں کڑواہٹ تھی، جو کہ ان کو تسلی دینے کے بجائے ان کے دل کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ آیت 3 پڑھیں گے، کیا لغو باتیں کبھی ختم ہوں گی؟ تو کون سی بات سے جھڑک کر جواب دیتا ہے؟ تو یہاں ایوب کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے دوستاں ایسے سب باتیں ان کو بولنے سے شرم کھانا تھا، مگر ان لوگاں شرم نہیں کھائے۔ ایوب کے دوستوں کے بات چیت میں دم نہیں تھا، ان کے بات چیت میں جو ہے جیسا لفظ نکلنے تھے ویسے نہیں نکلے جو کہ ایوب کو تسلی دے سکتے تھے۔ ان لوگوں کے بات چیت میں خالی پن تھا، ان لوگوں کی بات چیت ایوب کے ضرورت کو پورا نہیں کری۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی پیغام ہم کو ایسی ملیں گے جس میں دم نہیں رہے گا۔ کئی لوگ کئی باتیں آپ کے سامنے بولیں گے،
لیکن جب آپ ان کے باتوں پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے باتوں میں دم نہیں۔ کئی پیغام جو دیے جاتے ہیں بابل شریف کے تعلق سے نہیں دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاک روح لوگوں کے دلوں میں کام نہیں کرتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک کہ پیغام میں پاک روح کی طاقت نہیں رہیں گی، وہ پیغام نہ لوگوں کے دلوں میں کام کر سکتا ہے، نہ لوگوں کے زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ جو بھی پیغام اپنے تعلق سے اور اپنی عقل اور سمجھ کے ساتھ دیے جاتے ہیں، وہ پیغامات لوگوں کے دلوں میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ آیت 4 میں ایوب بولتے ہیں، میں بھی تمہاری طرح بات بنا سکتا ہوں۔ اگر تمہاری جان میری جان کی جگہ ہوتی تو میں تمہارے خلاف باتیں گڑ سکتا اور تم پر اپنا سر ہلا سکتا۔ تو ایوب یہاں ان لوگوں کو یہ بول رہے ہیں کہ اگر ان لوگ ان کے جگہ پہ ہوتے اور انہوں ان لوگوں کے جگہ پہ رہتے تو بہت کچھ بول کے ان لوگوں کو قصوروار ٹھہرا سکتے تھے۔ ایوب یہ چنوتی ان کو دیے۔ پیارے بھائی بہن، یہ چیز کا خیال کرتے ہوئے پولس گلاطیوں کے کلیسیا کو لکھتے ہیں تاکہ ان لوگاں بدل نہیں گئے ویسا۔ انہوں گلاطیوں کے کلیسیا کو بولتے ہیں، اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلیم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تو میرے بھائی اور بہن، ایسے آدمی کے ساتھ حجت کرنے کے لیے مت جاؤ، اس کے پاس پیغام دینے کے لیے مت جاؤ۔ اپنے آپ کو حلیم کر کے اس کو بحال کرنے کی کوشش کرو، جیسا جو ہے مسیح یسوع دنیا میں ایک بڑا مثال چھوڑ کے گئے جب انہوں اپنے شاگردوں کے پیراں دھوئے۔ آج بھی انہوں ووچ کریں۔ جب ہم ہمارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو یوحنا کا پہلا عام خط باب 1 اور اس کی آیت 9 میں لکھا ہوا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج بھی مسیح پیراں دھوریں، یعنی کہ آج بھی انہوں اپنے لوگوں کو پاک صاف کریں۔ انہوں ہمارے لیے ایک زبردست مثال چھوڑ کے گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ مثال پہ چلنا چاہیے۔ تو جب ہم ہمارے زندگی میں یسوع مسیح کا مثال لیں گے تو ہم دوسروں سے حجت کرنے کے بجائے ان کو ان کے تکلیفوں کے وقت تسلی دیں گے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ ہم کو ہمارے زندگی میں یسوع مسیح کا مثال اپنانا ہے۔ تو یہ ایک خراب بات تھی کہ ایوب کے دوستان جو ہیں ایک خدمت گزار کے طور پہ ایوب کے پاس نہیں آئے۔ آیت 5 پڑھیں گے، بلکہ میں اپنی زبان سے تمہیں تقویت دیتا اور میرے لبوں کی غم گزاری تم کو تسلی دیتی۔ تو ایوب کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں ان لوگوں کے ساتھ الگ طریقے سے بات چیت کریں گے۔ انہوں بولتے ہیں کہ انہوں ان لوگوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھائیں گے۔ انہوں ان لوگوں کو تسلی دینا چاہیں گے۔ انہوں ان لوگوں کے پیراں دھونا چاہیں گے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں ان لوگوں کو بحال کریں گے، اتنا بحال کر دیں گے کہ ان لوگاں پھر سے ان کے ساتھ صحبت کرے ویسا۔ تو پیارے بھائی بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے سے وقت ہم آیت 6 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے نام میں آمین۔